إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں آج کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے بے نمازی کا انجام. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آج کچھ اہم دلائل دوں گا نماز کے تعلق سے. ہم نماز کے فضائل کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اور نماز کے بارے میں اکثر لوگ فضائل بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نیکیاں ملتی ہے، نماز پڑھنے سے کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. اس کی فضیلتوں پر تو بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، نماز ایک بے نمازی جو ہوتا ہے اس بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے، اور نماز چھوڑنے کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہے، بہت کم لوگ بولتے ہیں، بہت کم سننے میں بھی آتا ہے. تو بہرحال آج میں فضائل نہیں بتاؤں گا، فضائل شاید کئی مرتبہ ہم لوگ یہاں پر بھی سن چکے ہیں. تو بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ اصل میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا، کیوں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو اب نماز چھوڑنے کی، نماز نہیں پڑھنے کی جو عادت بن گئی ہے اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آخر میں مختصر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. تو بہرحال آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان میں تو بڑے نمازی نظر آئے، رمضان میں تو تراویح پڑھ لیے، تہجد پڑھ لیے، راتوں کو جاگے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے، الحمدللہ بہت زیادہ عبادت گزار بن گئے رمضان کے مہینے میں. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، عام طور پر ہر مسلمان کے گھر کی پھر یہی کہانی ہے کہ جیسا پہلے رمضان سے پہلے تھا ویسا اب بھی ہے. رمضان کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجز نہیں آئے، کوئی الگ فرق محسوس نہیں ہو رہا مسلمانوں میں. جیسے رمضان سے پہلے مسجدیں ویران رہتی تھی، آج بھی ویسے ہی ویران ہیں. صرف رمضان میں لائٹنگ وغیرہ سجا لیے، کر لیے، الحمدللہ نمازیں مسجدوں میں جگہ بس نہیں ہو رہی تھی، اتنے مسلمان نظر آئے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا پھر نماز چھوڑ رہے ہیں. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ آج فجر میں کوئی جاگ کے اذان دینے والا تک نہیں ہے، مسجدوں میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. حالانکہ گاؤں میں ایسے حالات ہے کہ داڑھی والے، ٹوپی والے، دن میں کیا ہے بڑے قرآن و سنت کے دعوے دار، بڑے کیا ہے قرآن حدیث کی باتیں بولنے والے، دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی، ان کے گھروں میں حالت یہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں اگر امام نہیں ہے تو پھر کھول کے اذان دینے والا تک نہیں ہے. امام ہے تو بس وہی اٹھے گا، وہی اذان دے گا، وہی نماز پڑھے گا. آئے تو 1-2 بوڑھے لوگ آئیں گے مسجدوں میں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور شکایتیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، جہاں مرد نماز نہیں پڑھتا وہاں پر عورت بھی نماز نہیں پڑھتی. اس گھر میں، جس گھر میں عورت نماز پڑھتی وہاں مرد بھی نماز پڑھتا، مرد پڑھتا ہے تو عورت، دونوں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو دونوں بھی نہیں پڑھتے. ایسے اکثریت ہے. کیوں؟ دونوں کو بھی سونے کی عادت ہے، فجر میں دونوں بھی سو جاتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی جاگنے والا ہوتا، عورت جاگ جاتی پہلے تو اپنے شوہر کو ضرور اٹھاتی. اگر مرد کو فجر کی نماز کی فکر ہوتی تو وہ ضرور اکیلا نہیں جاتا مسجد کو، ضرور اپنی بیوی بچوں کو اٹھاتا، ان کو نماز کی ترغیب دیتا. لیکن آج نماز اتنا بڑا بوجھ ہو گیا ہمارے لیے، جیسا کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اٹھانا ہے ہمیں، اتنا زیادہ مشکل. اور اس میں دیندار سمجھے جانے والے لوگ، تقریریں کرنے والے لوگ، عالمہ ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی فجر کی نماز نہیں ہوتی. پھر
5 ٹائم میں 4 تو پڑھ لیتے ہیں, ان کے لیے آسانی ہے, لیکن فجر کی نماز یہ ناممکن کے برابر ہو گیا. اکثر مسلمان, اکثر مساجد یہی حالت ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیا کہ نیوز کے ذریعے سے ہم سن رہے کیا مسجدوں کے اوپر کیا ہے, لال جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, مسجدوں کے میناروں کے اوپر لال جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, اور مسجدوں میں اذان کی پابندی لگائی جا رہی ہے, اذان نہیں دے سکتے, ہم کو ڈسٹرب ہو رہا بول رہے لوگ. پھر اسی طرح مسجدوں کو قبضہ کر دے رہے. پھر اسی طرح مسجدوں کے اندر ابھی ایک نیا ایشو چل رہا, شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے, مسجد کے اندر جو وضو بنانے کا وضو خانہ ہوتا ہے, وہاں پر جو پانی نکلنے کے لیے جو بنایا فوارہ جو بنایا گیا ہے وہ ہمارے شیولنگ کی طرح ہے. یہ ہمارے شیولنگ ہے, یہ مسجد کے اندر کہیں سے آ گیا پہلے, یہ بھی ہمارا ہے بول کے ابھی اس کو قبضہ کر کے رکھے. اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, یہ 8 دن بھی نہیں ہوا یہ واقعہ, شاید 8-10 دن کا ہے. تو بہرحال ایسے مسجدوں کے سامنے آ کے جو ہے سو وہ ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہے, مسجدوں کے سامنے آ کے ڈی جے لگا کے ڈانس کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی؟ نئی مسجد بن رہے تو وہاں پر پرمیشن نہیں مل رہی ہے, یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے برے حالات دیکھنے کے باوجود بھی ایک تو مسجدوں کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف اب عورتوں کے برقعے پہ پابندی آ گئی, کہیں پر داڑھی کی پابندی آ گئی, اور یہ کتنی پابندیاں ہیں جو تو ایک طرف چل ہی رہے ہیں. ہاں, قتل بھی کیا جا رہا ہے. 2 دن پہلے یا شاید کل ہی کا نیوز ہے نا کہ مسلمان صرف گمان کر کے, ایک پاگل انسان تھا جو جواب نہیں دے رہا تھا, کسی جگہ چلے گیا تھا, راجستھان کا واقعہ ہے. آدھار کارڈ بتاؤ بولے تو نہیں بتایا, تھوڑا سا مینٹلی وہ کیا ہے پاگل تھا, تو یہ بتا رہا نہیں شاید یہ مسلمان ہوں گا بول کے شک سے اس کو قتل کر دیے. ایسے حالات ہر جگہ دیکھ رہے ہم, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے, اتنے برے سے برے حالات ہو رہے, بدترین سے بدترین حالات بنتے جا رہے. اس کے باوجود مسلمان آج اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. اتنا اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی بے فکر کی زندگی گزار رہا ہے. میں کھا رہا ہوں, میں کما رہا ہوں, میں, میرا گھر, میری بیوی, میرے بچے, ہم خوش رہے تو بس ہے. ہمارے کو اس سے زیادہ کیا ہونا, کاروبار اچھا چل رہا, الحمدللہ 3 ٹائم کا کھا رہے. اس سے زیادہ نہ اللہ کے دین کی فکر رہی, نہ نماز کی فکر رہی, نہ شریعت کی فکر رہی. ٹھیک ہے کوئی برائی میں مبتلا ہے مسلمان تو اس کو نکالنے کی کسی کو فکر ہے, نہ کسی کو دعوت دینے کی فکر ہے, نہ کسی کو نیکی کی طرف بلانے کی فکر ہے, نہ کسی کو برائی سے روکنے کی فکر ہے. ہر آدمی ہاؤ بھائی کیا کرتے جا کے اجتماع میں, یہ بھی چل رہا ہے, اجتماع میں جا کے کیا کرتے, ہمیشہ جانے کا چاہنا, ہمیشہ سننے کا چاہنا, کیا سنتے, کیا جاتے, کیوں جاتے, کیا فائدہ ہو رہا جانے سے. وہی اگر شادیوں کے فنکشنوں کو دیکھیں تو ٹائم دیکھتے بار بار, کب ہوتا, دعوت ہو جاتی, چلو دولہے والے آئے ہوں گے, دلہن والے آئے ہوں گے, جلدی جانا ہمارے کو, یہ فکر ہوتی ہے. کہیں سفر پہ جانا ہو, ریلوے اسٹیشن جانا ہے, ٹائم ہو رہا, گاڑی آ رہی, چلو جلدی, یہ فکر ہوتی ہے. لیکن کیا یہ فکر نماز کا بھی وقت ہو رہا, چلو جلدی وضو بناؤ, نماز پڑھو, یہ ہوتی ہے فکر کسی کو؟ آج فجر کی نماز کی فکر کتنے لوگوں کو ہوتی ہے؟ کہاں ہے آج, کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کیوں ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے, کیوں نمازوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھو اس بات کو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیسے ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ, جہاں پر میں ابھی بول رہا تھا نا کہ ابھی کچھ دن ہی پہلے, 8 دن پہلے دیکھا تھا کہ مسجد لاکھ ہے. مجھے جانا تھا, سفر پہ حیدرآباد جانا تھا, فجر کا وقت تھا, گھر سے تو جلدی نکلا 1 گھنٹہ پہلے, چلو بھائی کہیں نماز پڑھ لے کے جائیں گے بول کے جس مسجد کو گیا, اس گاؤں میں, اس مسجد میں کیا ہے ابھی تک بھی تالا پڑا ہوا ہے, کوئی آ کے اذان دینے والا تک نہیں, بلکہ گاؤں میں پورے داڑھی والے, ٹوپی والے نمازی دکھنے والے. حالانکہ دیکھیں تو آزو بازو میں 2-3 مندر ہیں ہندوؤں کے, پورے گانوں کے ساتھ, مائک ریکارڈوں کے ساتھ پورا گاؤں گونج رہا ہے, لیکن مسجد میں بازو میں مسلمان سویا ہوا ہے, کوئی اٹھ کے مسجد کھولنے والا نہیں. ایسے حالات ہے. یاد رکھو آج ہمارے لیے نماز اتنا بوجھ ہو گیا. حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پر, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نمازوں کو قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ بھی دینا, اور نماز بھی کیا ہے, دین اسلام کا ستون ہے, زکوٰۃ بھی ستون ہے. جیسا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں. ہاں, تو ان میں سے پہلا کلمہ شہادت. اگر کلمہ پڑھے تو دوسری ذمہ داری یہ ہماری ہے کہ اگر ہم اسلام کے چھت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تیسری چیز روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہے, لیکن اس کو چھوڑنے سے ہم اسلام کے ایک چھت کو گرا رہے ہیں, یہ فکر کسی کو نہیں ہے. اسلام کو ہم خود گرا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ مسجدوں کو توڑنے کا, مسجدوں کو قبضہ کرنے کا, دوسرا ہوتا ہے برابر کا گناہ ہے مسجدوں کو ویران کرنے کا بھی.
شان سے بناتے ہیں مسجدیں، لاکھوں روپے چندہ کر کے بناتے ہیں، لیکن اس کو ویران کر رہے ہیں، اس کو آباد کرنے والا نہیں ہے۔ آج گھر میں کسی کو فکر نہیں رہی اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز۔ اب نماز کیوں پڑھنا بھائی؟ آج ایک بوجھ اس لیے بن گیا، نہیں بھائی وہ غیر مسلموں کی طرح کیا ہے 8 دن میں ایک مرتبہ اگر جا کے خالی یہ تھوڑی دیر عبادت کر لے کے آ گئے تو یہ بہتر رہتا، لیکن یہ بار بار 5 ٹائم کی نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ یاد رکھو یہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر بات کو سمجھیں گے تو نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جہاں پر نماز کا حکم دیا تو کیوں دیا؟ سورہ نحل آیت نمبر 78 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ بڑی اہم آیت ہے، کئی مرتبہ میں سمجھا چکا یہ آیت یاد رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہیں معلوم تھا نا ہمیں اس دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا 2 آنکھوں کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا 2 کانوں کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا سر پہ بال ہونا، نہیں معلوم تھا پیر ہونا 2، نہیں معلوم تھا ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا زمین کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا پانی کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا۔ کسی بھی ایک چیز کی نہیں ہوتی، کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندے کو میں بنا رہا ہوں، اس کو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے سوچ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے پوچھے بغیر، ہمارے مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، نہیں معلوم تھا۔ آپ دیکھیں گے دوسرے جانوروں کو، ایک گائے کا بچڑا پیدا ہوتا ہے، ایک بھینس کو جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے دودھ پیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسا انتظام کرا۔ اور کئی چڑیاں، کئی پرندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے ماں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا کھانے کا انتظام کرا، وہ بھی پیدا ہوتے ہی دانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مرغیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پیدائشی جیسے ہی چوزا نکلا انڈے سے فوراً وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، وہ خود چلتا ہے، وہ خود باہر نکلتا ہے۔ لیکن انسان کتنا زیادہ اس کو مشکل اٹھانا پڑتا، اس کو بیٹھنے کے لیے 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کو چلنے کے لیے 1.5 سال لگ جاتے ہیں، اس کو بولنے کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کو کتنی ضرورتیں تھی، کتنا کمزور تھا انسان، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کے لیے کتنا انتظام کیا، ہمارے لیے کتنی ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، ہم نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے کیا ہے، کان، آنکھیں اور دل بنایا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ آنکھوں کا ہونا۔ اچانک کسی کی اگر آنکھ چلے جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جو دنیا کو ہی نہیں دیکھا، حالانکہ کروڑ پتی کے گھر میں پیدا ہو تو اس کو دنیا میں جینے کا مزہ نہیں آتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اندھے سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا، کوئی نابینا آدمی باہر گھوم سکتا، کچھ دنیا کا مزہ لے سکتا نہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، یہ سب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ سب کس لیے دیا؟ یہ سب اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ کچھ بھی نہیں مانگتا اللہ تم سے یہ نہیں بول رہا کہ میں جو ہے سو میں تمہارے کو آنکھ دیا نا اس کے بدلے میں مجھے یہ چیز دو، اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے کان دیا نا تو اس کے بدلے میں یہ دو، یہ محنت کرو، یہ کام کرو، میرے لیے بھی بکرا لے کے آؤ، اس کے بدلے بکرا لاؤ، اس کے بدلے یہ لاؤ، اس کے بدلے یہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کنڈیشن نہیں لگایا۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف اس کے شکر گزار بندے بنو، بس اس کا شکریہ ادا کرو، بس اس کو تھینکس بولو۔ بس تھینکس بولنے کا، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو جا کے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سوجن آتی ہے، پیر پھول جاتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تو پورے گناہ معاف ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ، اگر جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف ہی کر دیا تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اتنی نعمتیں، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا ہے، چاہے کتنے بھی غریب ہو، یہ تمام چیزیں تو ہے نا۔ اپنا خود کا نہیں ہے لیکن کرایہ کا تو ہے نا گھر تو الحمدللہ، کپڑے تو پہن رہے نا الحمدللہ۔ لیکن وہ صحابہ کی زندگی کو یاد کرو، وہ نبی کے گھر کو یاد کرو۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں سے لگتا تھا گھر میں. 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا. 2 کالی چیزیں, ایک کھجور ایک پانی, بس کھجور کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے. ایسے کئی دن گزر جاتے تھے ہمارے. کوئی لے کے آ کے دیا کوئی چیز تو تحفے میں کھا لیتے تھے, گوشت وغیرہ مل جاتا تھا, ورنہ کئی دن تو ہمارے گھروں میں چولہا نہیں سی لگتا تھا. ایسی زندگی نبی کی گزری. صحابہ اصحاب صفہ کے تعلق سے میں کتنی مرتبہ نہیں بتایا کہ ان کو پہننے کا کپڑا تک نہیں ہے, بلکہ کوئی جانور کا چمڑا مل جاتا تو وہ صرف اپنے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک اس کو ڈھانپ لیتے تھے, باندھ لیتے تھے. بٹن بھی نہیں تھا, اس کو سیلنے کے لیے سلائی بھی نہیں تھی, تو کوئی کانٹا, بیر کا کانٹا وغیرہ اس کو توڑتے تھے, کانٹے چبا لیتے تھے سائڈ سے, صرف جانور کا چمڑا لپیٹ کے زندگیاں گزاری. ہمارے صحابہ تھے, لیکن ان کی زندگی میں کبھی نماز چھوٹی نہیں ملتا واقعہ. وہ لوگ ہماری طرح فجر کی نماز چھوڑ کے سوئے ہوں, کوئی صحابی کو نہیں بتا سکتے آپ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی کی بھی زندگیاں نکال کر دیکھو. جیسے آج ہم بہانے بناتے نا, کتنے بہانے ہمارے پاس. یہ بہانے بنا کہ کبھی کوئی نماز چھوڑا ہو ایسا ہم کو واقعہ نہیں ملتا. تو میرے بھائی, میرے ماں بہنوں, ہم لوگ کیوں اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے پیتے استعمال کرتے ہوئے صرف 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ دن میں 24 گھنٹے ہیں, 24, اس میں سے اگر ایک نماز کو 10 منٹ بھی نکال لے تو 23 گھنٹے اگر دنیا کے لیے ہم استعمال کر رہے, ہمارے اپنے نفس کے لیے استعمال کر لے رہے, تو صرف 1 گھنٹہ ہے نماز کے لیے. 5 ٹائم کی نماز پڑھے تو صرف 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. اتنی نعمتیں دینے والے اس رب کے شکریہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. اس نے جو ہمارے لیے اتنی اچھی زندگی دیا تو اس کے لیے 1 گھنٹے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کس صورت سے, کون سی شکل لے کے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو. تو بہرحال یہ تھا شکر. اچھا, اس کے بعد اب بے نمازی کا اصل میں انجام کیا ہے؟ نماز جو چھوڑ دیتے ہیں نا اتنی آسانی کے ساتھ, تو نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز فرق کرنے والی ہے. بندے کے شرک اور کفر کے درمیان, مطلب اگر کوئی نماز چھوڑ دیا تو وہ شرک کر رہا ہے, نماز کوئی چھوڑ دیا تو وہ کفر کر رہا ہے. مسلمان کے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے, بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, ہمارے اور ان کے درمیان, مطلب جو شرک کرنے والے ہیں مشرکین مکہ ہیں, ان کے درمیان اگر احد ہے, کوئی فرق ہے, تو وہ ہے نماز. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے تحقیق کفر کیا, اس نے کفر کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا چھوڑنا شرک ہے. لیکن آج ہماری زندگیوں میں نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. مطلب کیا ہے اس کا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن میں سجدے کی آیت آتی ہے, ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک اور روایت میں ہے جب اذان سنتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. اذان سن کر بھاگنا یہ شیطان کا کام ہے, سجدہ کرے تو تکلیف ہونا یہ بھی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. اگر ہمیں بھی سجدہ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس شیطان میں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ اذان سننے کے بعد ہم بھی بھاگتے ہیں, نماز تو نہیں پڑھتے لیکن کوئی ٹی وی کے سامنے ہے, تو کوئی کاروبار میں ہے, تو کوئی فنکشن میں ہے, کوئی سہیلیوں میں ہے, کوئی کالج میں ہے, کوئی اسکول میں ہے, اپنی بس جو زندگی گزر رہی اسی میں ہے. اذان سن کر نماز کے لیے تو نہیں آئے لیکن دنیا کی طرف دوڑے بھاگے. تو یہ اذان سن کر تکلیف تو شیطان کو ہوتی ہے. ایک مسلمان کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے, رے کیا بھیا اور اذان ہو گئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا, چلو اور نماز پڑھنا ہے کیا, تو پھر یہ شیطانی صفت ہے. یہ ایک سچے مسلمان کی صفت نہیں ہوتی. اور شیطان میں ایسے مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھو. تو یاد رکھو. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی میں کئی مرتبہ یہ بھی بات بتایا تھا کہ موطا امام مالک میں یہ روایت ہے ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسے گزری تھی. اور اگر آپ غور کریں گے, موت جو آتی ہے نا, موت ہر ایک کو موت آنا ہے, موت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا,
لیکن موت جب آتی ہے تو یہ موت ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہوگا، اچھی موت آئے گی یا نہیں تو بری موت آئے گی، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ مطلب ہم چاہے تو ہماری موت کو بری موت بھی بنا سکتے ہیں، کافروں مشرکوں والی موت بھی بنا سکتے ہیں، اگر ہم چاہے تو مومنوں والی موت بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موت کا فرشتہ جب آئے گا تو اسے ہم لوگ، ہمارا ویلکم کرنے والا، ہم کو سلام کر کے عزت سے ہماری روح لے کے جانے والا، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم چاہے تو ہماری روح کو کھینچ کے زبردستی مار کے کھینچ کے لے کے جانے والے فرشتہ وہ بھی تیار ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اختیار ہے، ابھی ہوش ہے، ہم چاہے تو اس فرشتے کو بھی ویلکم کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو اس فرشتے کو بھی ویلکم کر سکتے ہیں۔ دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی گزری آپ دیکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابھی میں جو واقعہ سنا رہا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے نہیں سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اس وقت پیچھے سے دشمن آیا، خنجر چھپا کے آیا، پیچھے سے حملہ کر دیا، زہر میں ڈبایا ہوا لے کے آیا تھا، حملہ کر دیا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے تو جب ان کو گھر لایا گیا تو سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد سوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اے صحابہ، میں نماز کی حالت میں تھا نا، کیا میری نماز ہوئی مکمل؟ فکر دیکھیے حالت کیسی ہے۔ ایسا حملہ ہوا کہ دودھ اگر منہ میں ڈالے تو پیٹ کی انتڑیوں سے نکل جا رہا، پانی منہ میں ڈالے تو پیٹ کی انتڑیوں سے باہر آ جا رہا۔ ایسی حالت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہوش آتے ہی سوال کرتے ہیں صحابہ کیا میری نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کھڑا کرو مجھے، میں نماز پڑھوں گا۔ ایسی حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بولے جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فکر، ایسی حالت میں بھی نماز کی فکر کیا ہمیں ہوتی ہے؟ ہم کو اگر تھوڑی سی بخار بھی آ گئی نا، گرم اوڑھ کے سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی نماز بھول جاتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، گولیاں کھا کے، ٹیبلٹس کھا کے سو گئے، انجیکشن لگوا لیے، کہاں نماز پڑھتے؟ اب نماز کی فکر ہوتی کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا، صبح سے سو گئے، کیا اٹھ کے نماز پڑھتے ظہر کی؟ کتنے بہانے ہمارے پاس۔ ہاسپٹل میں شریک ہوتے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا بھی اگر شریک ہوا، کیا اسے نماز کی فکر ہوتی ہے؟ نماز پڑھتا ہے وہ؟ حالانکہ یہاں پر نماز معاف تو نہیں ہے نا۔ سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، بخار آئی، سو گئے، آپ ہاسپٹل میں شریک بھی ہوئے ہوں گے، آپ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے نا، ہاسپٹل کے بیڈ پہ بھی پڑھ سکتے نا۔ بیٹھنے بھی نہیں آتا آپ کو، اگر سرجری بھی ہوئی تو لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے نا۔ کیا کبھی پڑھتے ہیں؟ یہ فکر ہے؟ ایسا نمازی نظر آتا ہے؟ کتنے ہیں آج؟ سفر میں جاتے ہیں، کسی کو نماز یاد رہتی ہے؟ گاڑی روک کے کہیں پر نماز پڑھے، فکر ہوتی ہے؟ ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ یاد رکھو ہمارے پاس نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شادیوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ابھی ایگزامس چل رہے ہیں، ایگزامس کی جتنی فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو، کیا اتنی فکر نماز کی بھی ہوتی ہے؟ ایک ایگزام وہ بھی آنے والا ہے، یہ تو ایگزام ہے، اس میں فیل بھی ہوئے تو سپلیمنٹری ہے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے؟ ایک مرتبہ فیل ہوئے تو دوبارہ پاس ہونے کا چانس ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ فیل ہوئے تو کیا زندگی پوری برباد ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہے۔ لیکن ایک ایگزام جو آنے والا ہے، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک ایگزام ہونے والا ہے۔ کچھ سوالات پوچھے جانے والے ہیں، وہ سوالات ایک ہی مرتبہ پوچھے جائیں گے، لیکن اس کی سپلیمنٹری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو اس ایگزام میں دوبارہ نہیں ہے چانس، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 10th کے ایگزامس کی کتنی فکر، انٹر کے ایگزامس چل رہے، کتنی فکر۔ ہمارے بچے اب باہر نہیں جائیں گے، ہمارے بچے اب نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے اب قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے اجتماع میں بھی نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جانا بیٹا، ایگزام ہے، ایگزام ایگزام، پڑھو 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 پڑھو، اتنی فکر۔ یہ ایگزام سے پہلے موت کا فرشتہ آیا تو دوسرا ایگزام دینا پڑتا، اس کی فکر ہے کسی کو؟ ہاں، رات کو سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھے، بیٹا پڑھ لے، رات کے 1 بجے تک پڑھتے ہمارے بچے، فجر میں نہیں جاگنا بیٹا، سو جا، رات کو 1 بجے تک پڑھ لیا نا بیٹا، 10 بجے اٹھ کے سیدھا ایگزام ہال میں جانا ہے تجھے۔ لیکن وہ 10 بجے نہیں اٹھا، اس سے پہلے موت کا فرشتہ اٹھا کے لے گیا۔ فجر میں تو آنکھ نہیں کھلی، لیکن خبر کے گڑھے میں آنکھ کھلی تو کیا ہوگا؟ جس کو یہ ایک فکر ہو، ایک فکر خالی سونے سے پہلے
رات کو سونے سے پہلے اگر ایک بات یاد کر کے سو گئے، اللہ ابھی میں سو رہا ہوں، یہ میرے بستر پہ ابھی جو آنکھ لگی ہے، کہیں یہ آنکھ صبح بستر پہ نہ کھلے، خبر کے گڑھے میں کھلے تو میرا کیا حال ہوگا؟ ہر روز اگر سوتے وقت یہ ایک بات یاد کر کے سو لو، تو میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ اس ایک بات کو یاد کر کے سویا ہو، اس کی فجر کی نماز ایک دن بھی چھوٹتی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا فجر کی نماز۔ کہاں ہے ہمارے پاس فکر؟ کہاں ہے نماز کے بارے میں؟ آج کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، جنہیں جو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں سے یہ حکم، مسلمان ہونے سے جنت میں نہیں چلے جاتے، صرف توحید پرست بن جانے سے جنت میں نہیں جاتے، شرک نہیں کر رہے، درگاہ کے پاس نہیں جا رہے، تعویذہ نہیں بن لے رہے، بس ہم سب جنت میں جائیں گے، نہیں جاتے۔ اگر جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اے ایمان والو نہیں بولتا، یہاں پر اے ایمان والو بولا۔ کلمہ پڑھے نا، اے کلمہ پڑھے سو لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، بول رہا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے سو اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم لوگ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دو حکم دیا یہاں پر، خود بھی بچو پہلے۔ میں نہیں پڑھ کے خالی میرے بچوں کو پڑھاتا ہوں بولے تو نہیں، پہلے بول رہے کہ تم پڑھو، تم پڑھو، تم پہلے پڑھو نماز، تم بچو پہلے جہنم کی آگ سے، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تم جاگ رہے، تم نماز پڑھ رہے، تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤ، تمہارے گھر والوں کو جگاؤ، تمہارے گھر میں کون کون ہے ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور وہ جہنم میں جو فرشتے ہیں نا، وہ اتنے سخت دل ہے کہ تمہارے چیخنے، تمہارے چلانے، تمہارے رونے سے ان کو رحم نہیں آتا، وہ مارتے ہیں، وہ ڈھکیل دیتے ہیں جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا وہ کر گزرتے ہیں، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو مجھے بتاؤ، یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، دوسری آیت بھی اگر آپ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں بھی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر بھی، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول رہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز کی تاکیدی حکم دو، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کس معاملے کو؟ ہر چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کھانے کو لے کر ہوتا ہے، کبھی سالن کو لے کر ہوتا ہے، کپڑوں کو لے کر ہوتا ہے، کبھی بچوں کو لے کر ہوتا ہے، کبھی پیسوں کو لے کر ہوتا ہے۔ ہر چھوٹے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بہن بھائی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جھگڑے۔ لیکن کیا ہمارے گھروں میں نماز کے معاملے میں بھی کبھی جھگڑا ہوا؟ اگر نماز کے معاملے میں جھگڑا نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سچے مسلمان کا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب جھگڑا کس بات کا ہوتا بھائی؟ جھگڑا کوئی ایسی چیز، ایسی غلطی کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہی اس پر جھگڑا ہوتا نا، یہ غلطی کیوں کرے تم؟ بچہ ایک غلط کام کراؤ، جھگڑا کرتے ہیں ہم، اس کو ڈانٹتے، بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ 10 روپے چوری کیا بچہ ہمارا، چوری کیوں کیا؟ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو۔ میاں بیوی بھی اگر ایک دوسرے کی بات نہیں سنے تو پوچھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے۔ میں بولا تھا نا کیوں نہیں کرے، میں بولی تھی نا کیوں نہیں کرے۔ مطلب اس چیز کی، ایک 10 روپے کی نوٹ کی ہم کو فکر ہے، اگر نماز کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم ہمارے بچوں کو نہیں پوچھتے نماز پڑھے کیا بیٹا۔ گھر میں ایک دوسرے کو سوال کرے کہ بیٹا نماز ہوئی آج تمہاری 5 ٹائم کی؟ کتنے گھر ایسے ہیں شام کو جب باپ گھر کو آتا ہے، گھر کا بڑا جب گھر کو آتا ہے، گھر والوں کو سب کو پوچھتا ہو کہ تمہاری نماز ہوئی کیا، سب لوگ نماز پڑھے کیا۔ گھر میں کتنی ایسی عورتیں ہیں خود تو فجر میں جاگتی ہیں، گھر والے سب کو جگاتی ہیں، سب کے سب گھر میں فجر کی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا فجر کی نماز میں۔ کتنے گھر ایسے ہیں؟
اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا بچاؤ، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے، گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہمارے گھر میں اگر جھگڑا نہیں ہوا نماز کو لے کر، کیوں نماز نہیں پڑھے جی تم؟ نماز نہیں پڑھے تو تمہارے اوپر یہ پابندی ہوگی، تمہارے سے ہم یہ کریں گے، تم کو ناشتہ نہیں دیں گے، تم کو کھانا نہیں دیں گے، تم کو پاکٹ منی نہیں دیں گے، تم سے بات نہیں کریں گے۔ نماز ہی اہم ہے، نماز نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ نماز کے معاملے کو لے کر کتنے لوگوں کے گھروں میں فکر ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں کیا ہے، کوشش ہے نماز کی۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ ہم نماز کے چھوڑنے کو کوئی غلطی ہی نہیں سمجھے۔ تو بہرحال یاد رکھو اس بات کو۔ صحابہ، اصل میں صحابہ کے بارے میں بول رہا تھا، ہمارے صحابہ کی موت کیسی آئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس حالت میں موت آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت پیچھے سے دشمن آیا، حملہ کرتا ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی حالت میں شہید ہوئے۔ مطلب ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے یہ موت ہے۔ دوسری موت وہ ہوتی ہے جو نشے کی حالت میں آ گئی، دوسری موت وہ ہوتی ہے ناچتے گاتے ہوئے موت آ گئی، دوسری موت وہ ہوتی ہے نماز چھوڑ کے موت آ گئی۔ کتنی بری موت ہے نا یہ۔ موت کبھی بھی آ سکتی، کسی کی آ سکتی، جوان کی بھی آ سکتی، میری بھی آ سکتی، آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ کون کتنے دن زندہ رہے گا، لیکن وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اگر میرے کھاتے میں ایک بھی نماز، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ جس کی نمازیں اگر 5 ٹائم کی صحیح نکلی تو وہ کامیاب، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ سنتوں کو، نوافل کو دیکھے گا، اس میں سے اگر کوئی ہے تو اس میں ڈال کے کمی مکمل کر دے گا، بھرتی کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اب جس کی فجر فرض ہی نہیں ہے، روزانہ کی فجر ہی چھوڑتی ہے، تو پھر اس کے پاس سنت نفل کی کیا امید ہے؟ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصحاب رسول، یعنی ہم صحابہ کسی بھی دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، صرف نماز کے چھوڑنے کے، نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کفر سمجھتے تھے، اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہے، ہم نماز کیسے چھوڑیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بیمار ہوتا 2 آدمیوں کے سہارے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جاتا نماز کے لیے، لیکن نماز نہیں چھوڑتا۔ ایسا بیمار کہ خود چل کے نہیں جا سکتا تو 2 صحابہ آ کے اسے اٹھا کے لے جاتے، لیکن نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہو۔ ہے ایسی حالت گھر میں مردوں کی، نماز پڑھتے ہیں آج۔ اصل میں مسلمان کی صبح ہونا تھا کس سے؟ نماز سے، ہے نا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں اگر تم کافروں کو، ہندوؤں کو، ہاں آج جو حالت ہے الحمدللہ ان کے اندر جو اچھی صفت ہے وہ اچھی صفت بھی اچھی ہے، ان کا بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ اچھائیاں ہے، حالانکہ وہ چیزیں ہمارے اندر ہونا تھا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ بتایا، یہ طریقہ دیا کہ فجر کی نماز میں مسلمانوں جاگو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہ میرے امت کے فجر کے وقت میں برکت عطا فرما، بلکہ فجر میں جاگے، فجر میں کام کرے، فجر میں تم پڑھے، فجر میں اٹھ کے جو بھی کام کرے اس کے اندر برکت ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا فجر میں جاگنے کا، لیکن آج دیکھو غیر مسلموں کو 4 بجے رات کو سب جاگ جاتے، آپ کبھی جاؤ کبھی دیکھو، غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کے دیکھو، ان کے محلہ میں جا کے دیکھو، یا غیر مسلم جہاں زیادہ رہتے ہیں ان کے گاؤں کو جا کے دیکھو آپ، 3:30 بجے 4 بجے گاؤں میں تو حالت ایسی رہتی کہ 3:30 4 بجے صبح اٹھ کے ہوٹلز بھی کھل جاتے ہیں چائے پینے کے، صبح اٹھ کے کیا ہے ان کے گھر کے جھاڑو دینا بھی ہو جاتا ہے، گھروں میں دور دور سے جا کے پانی بھی بھر کے لے کے آ کے گھر میں رکھ لیتی ہیں عورتیں، صبح 9 بجے تک گھر کا کام وغیرہ پورا، بچوں کا پکوان، اس کا پکوان کیا ہے، اس کے شوہر کے لیے ٹفن تیار ہوتا، بچے اسکول کو چلے جاتے، گھر کی صفائی ہو جاتی، ہماری کیا ہے ان لوگوں کے آنگن کی صفائی ہو جاتی ہے، برتن صاف ہو جاتے، کپڑے بھی دھل جاتے، پورا ریڈی ہو جاتا، 9 بجے یا 10 بجے لاسٹ اینڈ فائنل سب کے ٹفنہ بھی ریڈی ہوتے، وہ بھی کھیت کو جاتی، اس کے شوہر کو بھی لے کے چلے جاتی، ڈیوٹی کو جانے والے تو ڈیوٹی جاتی، جاب کو جانے والے تو جاب کو جاتی، 10 بجے سے پہلے یہ پورے کام مکمل ہو جاتے، اس کے معلوم ہے۔ ہم مسلمانوں کی 10 بجے صبح ہوتی، ہم اتنے لیزی، ہم اتنے سست، ہمارے پاس لائن لگتی ہے نا، اب یہ جو نیچے ہوٹل والا ہے میں دیکھتا ہوں رمضان کے پورے مہینے میں بند رکھا تھا، حیران ہوا میں کیوں بند رکھا، غیر مسلم کی ہوٹل ہے وہ، اصل میں یہ چیز ہم کو عرب میں ملتی ہے، عرب میں، دبئی میں، سعودی میں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ کسی کو روزہ رکھنا ہے، کوئی کھانا نہیں کھا سکتا،
ٹھیک ہے. تو کسی کے لیے بھی کیا ہے, وہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی ہوٹلس ہوتے سب بند رہتے, کھانا نہیں ملتا دن میں اب, کیونکہ سب روزے دار, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن میں دیکھا کہ ارے ہمارے پاس یہ ہوٹل بند ہے, کیوں کہ پورے کے پورے جو آتے وہ سب کے سب مسلمان ہیں ناشتے کے لیے, رمضان ہوتے ہی پھر کھول دیا. مطلب کیا ہے اس کا, کہ ہمارے اصل میں یہ مثال اس لیے یاد ہے کہ ہم اتنے سست ہیں, ہمارے کو کچھ بھی کام نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آج ہمارے عورتوں کو صبح اٹھ کے کھانا بنانا بھی مشکل ہے. آسان ہو گیا, جاؤ جی لاؤ ٹفن لاؤ, بچے ٹفن کھا لیتے, وہی ہوٹل سے لائے تو چلے جاتے. کام نہیں ہونا ہمارے کو. ارے اتنا کام نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی نماز بھی نہیں پڑھتے, فجر نہیں پڑھ سکتے. جس کی فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے گھر کے کام کاج پورے ہو جاتے, میں سے پورے ہو جاتے الحمدللہ. ہم کیوں اتنے سست ہیں؟ ہمارے اندر یہ سستی کاہلی کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارا اسلام یہ ترغیب دیتا, فجر میں جاگو, پورے کام ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں کبھی نماز چھوڑ کے کوئی سوئے ہو ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ہم لوگ, اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد آ گئی, یہ بھی میں چیز عرب میں ہی دیکھتا تھا, دبئی سعودی میں یہ سسٹم ہے. کیا, جمعہ کا دن جب آتا ہے چھٹی ہوتی ہے, جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے عرب میں, ہے نا. تو جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں, سب لوگ فجر کی نماز پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جا کے جمعہ کی نماز سے پہلے تک پھر آرام کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس بھی یہ سسٹم ہے, جمعہ کے دن ہم سب سو کے رہتے ہیں, چھٹی ہمارے لیے بھی. اللہ کے لیے غور کرنا, کتنے چھٹیاں ہونا, ہم کو صرف کھانا, ہمارے گھر کے کام کاج کر لینا, اس کے ساتھ ساتھ صرف نماز پڑھنا, یہ بھی اگر نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو اس بات کو. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو. مطلب مسجد میں اٹکنے کا مطلب, ایک نماز ہوا, ایک نماز پڑھ کے آیا, دوسری نماز کا انتظار میں ہے. ایک نماز ہو گئی, دوسری نماز کی فکر ہے, اسے فکر کر رہا, مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے نماز پڑھنا ہے, ہمیشہ مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے. آج کس کی فکر ہے؟ آج فکر ہی نہیں ہے. تو اصل میں بول رہا تھا کہ صبح جب جاگتے نا, ہماری صبح اصل میں فجر کی نماز سے شروع ہونا تھا. آج ہماری صبح ہوتی ہے موبائل کے ساتھ, ہے نا. ہماری صبح موبائل کے ساتھ. رات ہم جب سو جاتے ہیں تو کس کو دیکھ کے سو جاتے ہیں؟ آج ہماری عادت ہی ہے, ہمارے بچے بھی موبائل دیکھ کے سو جاتے ہیں, عورتیں بھی موبائل دیکھ کے سو جاتی ہیں, مرد بھی موبائل دیکھ کے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہی پھر وہ موبائل سے. آج حالت ایسی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز کو بھی آتا نا, اس کی پوری فکر یہ موبائل میں رہتی ہے, ہمیشہ جیب میں رکھتا ہے, سامنے رکھتا, اور جیسے ہی سلام پھیر دیتا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, سب سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھتا, کچھ تو بھی نوٹیفیکیشنس آئے کیا, کچھ تو بھی میسیجز آئے کیا. جتنا اس موبائل کو دیکھتے نا, اگر اتنی فکر, اتنی کہاں ہوتی ہوئی فکر اللہ کی, اللہ کے دین کی, نماز کی, قرآن کی, یہ تو چھوڑو. اگر جتنا اپنے ہاتھوں میں موبائل لیتے, جتنا موبائل کو دیکھتے نا, اتنا اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لی تو جھگڑا بھی ختم ہو جاتا. موبائل سے اتنی محبت ہم کو ہوگی. حالت ایسی بری ہے, یہ موبائل کی وجہ سے اتنے فتنے. ٹھیک ہے, اس کو صحیح استعمال کرو تو اس سے فائدے بھی بہت زیادہ ہے. اگر اس کے غلط استعمال کریں گے تو نقصانات بھی اتنے زیادہ ہے. تو صبح کی یہی موبائل تمہیں جگا سکتا فجر میں. کتنے لوگ ہیں جو فجر میں الارم لگا کے سوتے ہیں, یہی موبائل جگا سکتا. یاد رکھو, صحیح استعمال کرو, یہ فائدہ ہے اس کے ذریعے سے, نیکیاں ہیں اس کے ذریعے سے. تو سمجھ رہے نا. تو بہرحال تو کیا بول رہا تھا میں کہ قیامت کے دن کیا ہے, عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا جو ہمیشہ نماز کی فکر کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. صحیح مسلم کی روایت. بازار اللہ کو پسند نہیں ہے بازار, لیکن ہماری عورتوں کو سب سے زیادہ پسند ہے بازار. یہ رمضان کے مہینے میں بھی کیسی بھیڑ تھی, دیکھے ہوں گے آپ لوگ. ہم کو بازاروں سے زیادہ لگاؤ ہے, بازاروں سے زیادہ محبت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اس جگہ کو, تو وہ ہے بازار. اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے, مطلب جہاں نماز پڑھتے ہیں. کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہے؟ وہ جاتا ہے مسجد کو, کیا عورتیں بھیجتی ہے؟ میں پرسوں جمعہ کے خطبے میں بھی یہ بات, اور میں بار آپ بھی ہے تو سامنے آپ کو بھی بول رہا ہوں, یاد رکھو, اگر عورت
اگر یہ ٹھان لے، اگر یہ کوشش کر لے کہ میں بھی دیندار اور میرے گھر والوں کو سب کو بھی میں دیندار بنا کر رہوں گی، اس پر اگر وہ فکر کرے، کوشش کرے، اس کے لیے کیا ہے اچھے اخلاق سے، اچھی پلاننگ کے ساتھ اگر تیاری کرے، کوشش کرے، انشاءاللہ گھر کے ہر مرد کو نمازی بنا سکتے ہیں، ہر مرد کو نمازی بنا سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو۔ لیکن نہیں ہے ہمارے پاس کوشش نہیں ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، ہمارے بچوں کو بچپن سے نماز کی ترغیب اگر ہم لوگ دیں گے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں نہیں ہمارے شوہر نماز ہی نہیں پڑھتے، ہمارے شوہر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا، شوہر بہت سارے کام نہیں کرتا، شوہر بہت ساری چیزیں اسے نہیں لا کے دیتا، بولے سو کام نہیں سنتا، جب ہماری ضرورت کی، آپ کی ضرورت کی چیز کوئی چیز ہوتی ہے، شوہر سے اگر منگوانا ہو تو آپ کتنی چیزیں، کون کون سی اخلاق، کون کون سی باتیں اختیار کرتے ہیں، اس کے پاس سے وہ چیز لے لیتے ہیں، وہ دلاتا ہے آخر میں۔ لیکن کیا وہی چیزیں اختیار کر کے اس کو نمازی نہیں بنا سکتے؟ آپ بنا سکتے ہیں اگر کوشش کریں گے تو۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اس کے بعد کیا ہے نماز کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ اگر یہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 42، سورہ فرقان آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ترجمے پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ الہ بولے اللہ تعالیٰ، الہ کس، ہم کب بولتے ہیں الہ؟ جب کلمہ پڑھے تھے نا، جب بولے الہ لا الہ الا اللہ، بولے مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کی، یہ اس کا مطلب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں، آپ یہ آیت کو، چھوٹی آیت ہے، سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ، آپ ترجمہ پڑھو، یہ باتیں ذہن میں رکھو، بے نمازیوں کو یہ سمجھاؤ کیا بولنا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش کو الہ بنایا؟ حالانکہ کلمہ پڑھا تو اللہ کوئی الہ نہیں ہے بولا، کوئی معبود نہیں ہے بولا، اللہ بول رہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو معبود بنا کے رکھے، اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے خواہش کو، اپنے معبود کو بھی الہ معبود بنا کے رکھے۔ پتھر کی پوجا کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مشرک بولتے نا۔ پتھروں کی اگر کوئی پوجا کریں تو کیا بولیں گے اس کو؟ مشرک ہے، شرک کر رہا۔ درگاہ پرستی، درگاہوں کے سامنے، مردوں کے سامنے جھکے، ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ مشرک بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور مشرک کے بارے میں بتائے، یہ وہ مشرک ہے جو اپنے خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ جیسے پتھر کی پوجا کرنے والا مشرک ہوتا ہے، مردوں کی پوجا کرنے والا مشرک ہوتا ہے، خواہش کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ خواہش کی پوجا کا مطلب کیا ہے؟ میری مرضی، میری مرضی بھائی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، موڈ رہے جب پڑھ لیتا ہوں نماز، نہیں تو نہیں پڑھ لیتا ہوں، ٹائم ملے جب پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو نہیں پڑھ لیتا ہوں، میری مرضی کی نماز، میری خواہش جیسا بولی ویسا سنوں گا، تو مومن نہیں ہو سکتا، پھر تو بھی مشرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ پھر اسی طرح کیا ہے، سورہ ماؤن آیت نمبر 4 اور 5 نکال کے دیکھیں۔ سورہ ماؤن کی میں نے تفسیر کیا رمضان میں، یاد رکھو اللہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ان نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں، بول رہے اللہ، وہ بھی کون سی جہنم معلوم ہے؟ جہنم میں ایک جگہ ہے، جہنم کے آگ میں ایک ایریا ہے جس کو وائل بولتے ہیں۔ وائل، وائل کا مطلب کیا ہے؟ وائل ایک ایسی آگ ہے، جہنم کی ایک ایسی جگہ ہے، اس وائل کی جگہ سے، اس جہنم کے حصے سے دوسرا جہنم بھی پناہ مانگتا، اللہ یہ کیسی آگ ہے، اللہ یہ کیسا عذاب ہے۔ دوسرا جہنم کا حصہ اس حصے سے پناہ مانگتا، اتنی خطرناک وہ جہنم کی جگہ ہے، ویل نامی جہنم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نماز میں جو غفلت برتتے ان کو اس جہنم کی آگ میں جلاتا ہوں، بول رہے بالکل نماز چھوڑنے والے کو نہیں بول رہے ہیں، نماز میں غفلت۔ غفلت کا مطلب کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، 3 پڑھا 2 چھوڑ دیا، 4 پڑھا 1 چھوڑ دیا، جمعہ پڑھا، باقی سب پڑھا لیکن فجر چھوڑ دیا، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویل نامی جہنم میں پھینک دیں گے، بول رہے ہیں۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو بہرحال ہمارے
پھر اسی طرح کیا ہے قرآن میں اگر ہم لوگ غور کریں گے جہنم میں جب لوگ جائیں گے جہنمیوں سے جب سوال ہوگا سورہ مدثر آیت نمبر 42 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا قالوا لم نک من المصلین وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے مطلب جنتی اور جہنمی جب جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے ارے تم تو ہمارے پڑوسی تھے نا تم تو ہمارے رشتہ دار تھے نا ارے ہم سب سہیلیاں تھے نا دنیا میں سب مل کے رہتے تھے نا لیکن اگر جو جنتی جنت میں گیا وہ اپنے سہیلیاں اپنا فرینڈس اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تو ان کو پوچھیں گے ارے کیا ہوا بھائی تم کیوں جا رہے جہنم میں کیوں جہنم میں جل رہے تو وہ بولیں گے قالو کہیں گے لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تمہارے سے دوستی تھی رشتہ داری تھی سب تھا لیکن ہم نمازی نہیں تھے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے نماز چھوڑنے والا کچھ بھی بہانہ بنائے اللہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا کچھ بھی بہانہ بنائے ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے نماز کا چھوڑنا ایک ایسا گناہ ہے تم کتنی نمازیں چھوڑے اتنا برابر اللہ تعالیٰ اتنے دن کی سزا دے گا جہنم میں ڈالے گا اس کے بعد شاید جنت مل سکتی ہے اگر ہم توحید پرست ہے تو لیکن نماز چھوڑ کے بھی جنت میں جائیں گے یہ غلط بات ہے یہ امید ہی مت رکھو کہ ہم نماز بھی چھوڑ دیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے نمازیں جتنی چھوٹی اتنی برابر اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے گا تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس جہنم کی آگ کو ایک گھنٹے کے لیے بھی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو پھر اس لیے دنیا میں نماز نہ چھوڑے پھر اسی طرح کیا ہے اگر ہم لوگ سورہ قلم آیت نمبر 42 نکل کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے نگاہیں نیچی ہوگی ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے کیا ہوگا قیامت کے دن جیسے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ سجدہ کرو تصور کر کے دیکھنا اتنا میدان محشر کروڑوں کے لوگ ہیں کیسی گرمی ہے کیسا پسینہ ہے کیسی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آؤ آج سجدہ کرو اللہ کے سامنے لوگ سجدہ کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی کمر نہیں جھک سکتی ان لوگوں کی سیدھی کی سیدھی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں جھک سکتے اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے اللہ دیکھ رہا لیکن کوشش کر رہے نہیں ہو پا رہا اللہ کیا ہوا کیوں ہم سجدہ نہیں کر سک رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس وقت بھی بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے تم اس وقت نہیں کرے نا سجدہ اس لیے آج توفیق نہیں ہو رہی تم کو مطلب دنیا میں بھی 5 ٹائم اذان ہوتی تھی نا 5 ٹائم تمہیں اس وقت بھی سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا نا اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام تم کو معلوم تھا نماز پڑھنا ہے اذان کے ذریعے یاد دلایا جاتا تھا تم اس وقت سجدہ نہیں کرے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہر کے بھی نہیں کر سکتے آپ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ جو اللہ کے سامنے ٹھہر کے بھی سجدہ نہ کر سکے اسے کون بچا سکتا ہے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سجدے کی توفیق نہیں ہوگی اگر ہم دنیا میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیتیں سننے کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایک اور بات پر بھی غور و فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دیے ہے نا کبھی کسی کو مارے نہیں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیے مارنے والے کو بھی معاف کر دیے قتل کرنے والے اپنے ساتھی اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیے زندگی بھر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے اتنے رحم دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے اس وقت لوگوں کے پتھر کھائے لوگوں کے مار کھائے خون پہنچتے ہوئے بھی بد دعا نہیں دی حالانکہ فرشتہ آ کے بولا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں میں بد دعا نہیں دے سکتا
یہ بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک موقع تھا جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی دیے. کون سی بد دعا معلوم ہے؟ ہاں کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت غزوہ خندق کا موقع تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، دشمن آ رہا ہے، 10,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں ہے، اگر وہ لوگ آئیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا کرے، ایک صحابی کا مشورہ تھا، خندق کھود رہے تھے، بڑا گڑھا کھودنا تھا، کیونکہ دشمن آئے گا تو وہ گڑھے کے اندر اترنا اور نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا، اس لیے چلو ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ گڑھا کھودیں گے، بلکہ غزوے وہ خندق کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے. خندق کھود رہے تھے اس وقت، کیونکہ اگر اب ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن آ سکتا ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک نماز وقت کے نکلنے کے بعد پڑھے نماز، لیکن وقت نکل جانے کے بعد 2 نمازیں ایک ساتھ ملا کے پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے، اے اللہ جن مشرکین کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے آج ہماری نماز چھوٹی ہے، اے اللہ تو ان کے قبروں کو آگ لگا دے، ان کے قبروں میں انگار بھر دے، بول کے بد دعا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات سے آپ اہمیت جان سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک نماز جو کہ وقت نکلنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھے، تو خود مارنے والے کے لیے بد دعا نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے بیٹی قتل ہوئی اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کرے، لیکن جس کی وجہ سے نماز چھوٹی اس کے لیے بد دعا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرے. تو ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں نماز کے چھوڑنے کے. آپ خود غور کرنا، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے. جو ناپاکی کے حالات ہے، جو مجبوریاں ہیں وہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ تو نماز کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے نا. ٹھہر کے نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھو نا، بیٹھ کے نہیں پڑھتے تو لیٹ کے پڑھو نا، لیٹ کے بھی پڑھ نہیں سکتے، یہ کون سی مجبوری ہے؟ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ آج تو فنکشنوں میں جاتے ہیں تو کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ اعلان کر رہا تھا، نماز کیا ہے بیان کر رہا تھا، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، جواب دے رہے تھے وہ لوگ. آج 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی اگر لڑکی بھی ہو، شادی کے دن جب دلہن بنتی وہ بھی نماز نہیں پڑھتی. کیوں؟ اس کے گھر والے اس کو نہیں پڑھنے دیتے. کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ 2,000-5,000 لگا کے میک اپ کرے، خراب ہوتا وضو بنائے تو. جانے والے رشتہ داروں کا سب کبھی کہاں وضو بناتے جی، ابھی بھی تو سچ کے سنوار کے آئے تو وضو بنائے تو یہ سب چیزیں خراب ہو جاتی. نماز چھوڑ، کوئی بات نہیں، میک اپ کے لیے نماز چھوٹ سکتی، صرف میک اپ کے لیے. ایک ولیمہ کا کھانا کھانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے، ایک شادی کی دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتی. اتنی معمولی چیز بن گئی نماز. تو کہاں رہا ایمان پھر ہمارا؟ کہاں ہے ہم سچے مسلمان؟ جنگ کے وقت بھی نماز معاف نہیں تھی. سورہ نساء میں آپ نکال کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو تم میں سے آدھے لوگ، ایک جماعت نماز پڑھے برابر، دوسرے آدھی جماعت دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے گی، اور جن لوگوں کی نماز ابھی مکمل ہو گئی وہ لوگ جا کے اب ہتھیار پکڑیں گے، جو لوگ ابھی تک لڑ رہے تھے وہ آ کے نماز پڑھیں گے. جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. آج خالی فلمان دیکھ لیتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے، سیریلوں کی محبت میں نماز چھوڑ دیتے، دعوتوں کی محبت میں نماز چھوڑ دیتے، خالی دکانوں میں جا کے شاپنگ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے. تو پھر رہا کہاں ایمان ہمارا؟ یہ رسمی دینداری چلتے آ رہی ہے. رسمی دینداری، حقیقی دینداری نہیں ہو سکتی ہے. یہ اصلی مسلمان تو نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نسلی ہو سکتا ہے. نسل در نسل مسلمان ہے. ہم اس لیے مسلمان، ہمارے ماں باپ مسلمان، وہ اس لیے مسلمان کیونکہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے. یہ نسل در نسل چلنے والے مسلمان ہے، اصلی مسلمان نہیں. اسی لیے آج مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کبھی نکال کر دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بول رہے. کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو.
اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، مدد کرے گا۔ اللہ اس وقت مدد کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور صحابہ کو ہمیشہ صحابہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی تھی۔ کیا آج وہ مدد نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس وقت طاقتور تھا، آج کمزور ہو گیا، ایسا ہے معاملہ؟ نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں ہے نا۔ آج اللہ اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی عبادت کرنے والے، اس کا نام لینے والے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے، مروا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کا نام لینے والے، اس کے دین کو ماننے والے، لیکن ہم رسمی دیندار بن گئے، آج نسلی دیندار بن گئے، صرف زبانی مسلمان بن گئے، لیکن عملی مسلمان نہیں ہیں۔ آج بہت کم عملی مسلمان، اس کے دین کا مذاق اڑانے والے ہم، منمانی زندگیاں گزارنے والے ہم، مرضی میں ایسا چیز کر لینے والے ہم، قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کر لیتے، کچھ حصے کا کفر کرتے، شرک کرتے، ہم گناہوں میں ملوث ہم۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے وَاسْتَعِینُوا، آئے گی مدد، نماز کے ساتھ مدد ہے، نماز کے ساتھ مدد ہے، لیکن تم مدد کا جو ذریعہ ہے اسی کو دفن کر کے پھینک دیے تم لوگ۔ مدد کا جو ذریعہ ہے نماز، اسی کو تم پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ اب کہاں سے آئے گی مدد اللہ کی؟ پھر نماز بھی چھوڑ دیتا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، نماز بھی چھوڑ دیتا، مشکل آئے تو روتا، نماز بھی چھوڑ دیتا اور الٹا اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کر لیتا۔ کیسے آئے گی اللہ کی مدد پھر؟ میری ماں بہنوں، ایسا ہے تو نہیں ہوگا۔ حالات بدل رہے، دن بدن حالات بدترین سے بدترین ہو رہے مسلمانوں کے۔ ایسے حالات پہ ہم کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ایک ہوتا ہے دشمن کا مقابلہ کرنا، کر سکتے ہیں، انسان ہے، انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ سے تو جنگ نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ خود اگر ہمارے اوپر عذاب نازل کرنا چاہے تو اللہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی آج ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی اگر آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے تو خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید دو، نماز کی تاکید کرو، پھر اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، جو لوگ نمازوں سے دور ہے، ان سب کو نماز کی فضیلتیں بتا کر یا کچھ اچھائیاں بتا کر، فائدے بتا کر، نہیں پڑھنے کے نقصان بتا کر ان کو نماز کی دعوت دینا، نماز کے پابند بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو بہانے ہیں، ایک تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ فجر کے لیے سب سے پہلا بہانہ یہی ہوتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیوں؟ دیکھیے یہ تو شیطان کا کام ہی ہے۔ شیطان کہتا ہے نا صبح کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، شیطان بولتا صبح فجر کے وقت ابھی سو جا، ابھی دیر ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی سو جا۔ وہ اصل میں 3 گرہ لگاتا ہے، ہاں، لیکن جب اگر کوئی مسلمان اٹھتا ہے، جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو بناتا ہے تو اس کے وہ 3 گرہ بھی کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آج نماز ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایمان والے کے اوپر بھاری نہیں ہے، بھاری کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے ہے۔ جب یہ بات یاد رہے نا کہ میں نماز چھوڑوں گا تو منافق ہو جاؤں گا، پھر نہیں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو پھر میں مسلمان ہوں تو میرے لیے فجر مشکل نہیں ہوتی، میں مسلمان ہوں تو میرے لیے عشاء مشکل نہیں ہوتی۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے، مسلمان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ڈر کی کمی، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ جلائے گا جہنم میں، اللہ جہنم میں پھینک دے گا، اللہ عذاب دے گا، یہ ڈر ہے آج کسی کو؟ جس کو ڈر ہے وہ نماز کیسے چھوڑے گا؟ جیسے کہ میں بولا اگر آج سو گئے رات کو، میری آنکھ خبر کے گڑھے میں نہ کھلے، یہ ڈر ہو تو وہ فجر میں کیسے نہیں جاگ سکتا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو گیا، اس لیے آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں کا ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری اور تھکن، ہم بیمار ہیں، کیا بیماری جی؟ کچھ بھی نہیں، خالی سر میں درد ہے، سو گئے، پورا دن سو گئے، یہ بیماری ہماری۔ گھٹنوں کا درد ہے، نماز نہیں ہوتا ہمارے کو، اگر دعوت ہے بولے تو بھاگ بھاگ کے جا کے کھاتے، خالی جھکنا نہیں ہوتا ہمارے کو، پورا ہوتا۔ بیماری ایک بہانہ ہے، تھکاوٹ ایک بہانہ ہے۔ اگر بیماری تھکن ایک بہانہ ہے تو سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی آگے ہماری کیا بیماری ہے؟ کیسی بیماری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
7 دن یا 8 دن پہلے بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے، ایسی بیماری، ایسا بخار کہ کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، صحیح سے بات نہیں کر سکتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بیماری آئی، خالی اشارہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ وہ بھی انگلی اٹھا کے بھی اشارہ نہیں کر سکے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھ رہے تھے، مسواک کر رہے تھے، تو صحابی کو وہ دیکھنے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لی کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی مسواک کرنا چاہ رہے؟ تو بولے کہ ہاں، صرف آنکھوں سے اشارہ کرے، ایسی بیماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا، صحابہ انتظار کر رہے، اٹھنے کی کوشش کرے، بے ہوش ہو کے گر گئے، نہیں پڑھے نماز، مطلب نہیں اٹھے نماز کے لیے، تھوڑی دیر ہوا ہوش میں آیا، پھر پوچھے اے صحابہ نماز پڑھ لی ہے کیا؟ نہیں پڑھے، پھر اٹھنے کی کوشش کرے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر جب ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد کو آ کے نماز پڑھا سکوں، ابو بکر سے کہو کہ وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ 1-2 دن کے بعد تھوڑا سا جسم میں طاقت محسوس کرے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، 2 صحابہ کو بلائے اور صحابہ اٹھا کے لے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر سے دیکھ رہی تھی، بولتی ہے کہ ایسی بیماری میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، لیکن دونوں پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے میرے نبی کے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھی، ایسی حالت میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ اس بیماری کے آگے ہماری بیماری، پیر صحیح سے اٹھا کے زمین پہ رکھ نہیں سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا کے نماز پڑھے۔ آج ہم لوگ گھٹنوں کی درد، کمر کی درد، پیٹ کے درد کے بہانے بنا کے نماز چھوڑے، ہم کون سے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ پھر ہم کون سے نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں؟ بولتے نا ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم اہل سنت ہے، ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کون سی سنت؟ خالی ہری جھنڈے لگانے کی سنت، خالی کھیر پوریاں کھانے کی سنت، یہ سنتیں ہیں۔ اصل سنت تو یہ ہے نا، فجر کی نماز، ایسی بیماری میں بھی مت چھوڑو نماز، یہ ہے اصل سنت ہے۔ اس پر عمل کتنے مسلمانوں کا ہے، یاد رکھو۔ تو اب یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بتانے سے پہلے ایک بات یاد آئی تو یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں، اور حقیقت بات ہے میری بابے، حقیقت ہے، کوئی اسے مانے کوئی اسے نہ مانے، کوئی اسے مذاق سمجھے کوئی اسے سب سچ سمجھے، لیکن اس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہوگی، پھر اب نہیں معلوم ہوگی۔ اب اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا، کتنے لوگوں کے سامنے یہ باتیں بولتا ہوں تو وہ خالی ایسا لائٹ لے لیتے، سنتے اور چھوڑ دیتے، لیکن یہ حقیقتیں ہیں۔ کیسی حقیقتیں ہیں معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے نام کے فاتحہ کنڈے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ ایک بہترین عالم تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آج بھی کتاب موجود ہے، آج بھی ان کی لکھی ہوئی یہ عبارت موجود ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، اگر بے نمازی ہے وہ مر گیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفناؤ مت، اور اس کو جنازے کی نماز بھی مت پڑھاؤ، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو نماز چھوڑ دیتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ سعودی کے علماء کے فتاوے پڑھو، کبھی فتاوے موجود ہے، فتاوے کی کتابیں ملتی ہیں، میرے پاس بھی موجود ہے کتابیں۔ کیا ہے؟ سعودی میں مسلسل ایک فتویٰ کمیٹی رہتی ہے، جو جتنے بھی بڑے عالم علماء ہوتے ہیں، 3-4 عالم 4-5 عالم جو ہوتے ہیں، سب لوگ بیٹھ کر جتنے بھی مسئلے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اس پر تحقیق کر کے دلیل کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے الحمدللہ اردو ترجمے بن کے کئی کتابیں بن کے ہیں، ہر مسئلے میں ان کے فتاوے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم اگر کسی کے فتوے کو معتبر مانیں، آج کے زمانے میں وہ یہ جماعت کا، وہ جماعت کا، یہ مسلک کا، وہ مسلک کا، یہ سب چھوڑ کر اگر آج کے موجودہ زمانے میں، آج بھی آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، فتاویٰ سعودی کی مستقل کمیٹی ہوتی ہے، فتاویٰ لجنہ دائمہ بول کے، فتاویٰ عثیمین بول کے، فتاویٰ ابن باز بول کے، فتاویٰ جتنے بھی ہمارے سعودی کے جو بھی مفتیان ہیں الحمدللہ ان لوگوں کے جواب موجود ہیں۔ تو بہرحال ان کمیٹیوں کے، ان علماء کے آج بھی فتاوے یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی وہاں پر جو کال کرا، لائیو کال کر کے ریڈیو میں، خاص طور سے وہ ریکارڈنگ بھی آتی رہتی ہے وہاں پر گاڑیوں میں، سوال کرتا ہے کیا کہ شیخ میں 8 بجے میری ڈیوٹی ہے،
تو میں صبح 5 بجے فجر کی نماز کا وقت ہے تو میں نہیں جاگتا، 5 بجے یا 4 بجے صبح جاگنا، پھر کیا ہے اور سو جانا، 8 بجے ڈیوٹی ہے، بیچ میں کیا کروں، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں 7 بجے جاگتا ہوں، 7 بجے اٹھتا ہوں، 7 بجے اٹھ کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد جو بھی تیاری کرنا ہے آفس کی تیاری کر لے کے میں آفس کو چلے جاتا ہوں۔ فجر 4 بجے ہے، میں 4 بجے نہیں جاگتا، لیکن میں 7 بجے جا کے نماز پڑھتا ہوں، میں نماز چھوڑتا نہیں ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن 4 بجے اس کا وقت ہے نہیں پڑھتا، 7 بجے اٹھ کے میں نماز پڑھ لیتا، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فوراً شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے کہ فوراً اس کو لائیو کال کرے، جب اس کو بولے کہ تو مسلمان نہیں تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں تو کافر ہے، بڑے اور دلیل بھی دے، یہی سورہ قلم یہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 دلیل دے کے بولے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا، یہ خواہش کو تو معبود بنایا، تو اللہ کو تو معبود نہیں بنایا، اللہ کو معبود بناتا تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیا وقت پر نماز پڑھنے کا اس وقت پہ نماز پڑھتا، لیکن تو خواہش جب بولی تب اٹھ کے نماز پڑھ رہا، تو اس لیے مسلمان نہیں ہوتا۔ بولے 2 سال پہلے ایک عورت سعودی کی کورٹ میں کیس رکھی تھی، مجھے میرے شوہر سے خلا چاہیے، میں نہیں رہوں گی اس کی زندگی میں، مجھے خلا چاہیے، کیا ہے وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا کیا خرچہ نہیں دیتا، کیا محبت نہیں کرتا، کیا اچھا نہیں دیکھتا، سب کچھ ہے، پیسے والا ہے، اچھا دیکھتا، محبت کرتا، سب کچھ کرتا، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ نکاح میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر فتاوے موجود ہے جو بے نمازی ہے، نمازی عورت بے نمازی مرد کا نکاح نہیں ہوتا، اگر نکاح میں ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، بھلے صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے باقی سب نمازیں چھوڑتا ہے، تب بھی ایسا آدمی مسلمان نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ مت، اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو، آج بھی علماء کے فتاوے موجود ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا، عورت اگر بے نمازی ہے، مرد اگر مسلمان ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ ہم کو نماز کی اہمیت نہیں معلوم ہے، نماز کو مذاق سمجھے، اس لیے ان فتاووں کی بھی ہم لوگوں کو اہمیت نہیں رہتی، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے ایسے ہی، لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون کافر تھا کون مسلمان تھا، صرف آدھار کارڈ، راشن کارڈ، سرٹیفکیٹ کا مسلمان قیامت کے دن مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یاد رکھو، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، ہمیشہ آخرت کی یاد کرنا، فکر کرنا، جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا علاج کیسے کرے؟ ہمیشہ آخرت کی فکر، قیامت کا احساس، قیامت کا ڈر، قیامت کے تعلق سے پڑھنا سننا بیانات، قیامت کے دن کو یاد رکھنا، ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز اجر کا یقین ہونا، نماز پڑھنے سے مجھے کیا اجر ملتا، کیا ثواب ملتا، کیا فائدہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے۔ پھر اسی طرح راتوں کو بے فائدہ نہیں جاگنا، اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سونے کی عادت ڈال لو، بس رات کو ہی میں اگر 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو جاؤں تو فجر میں جاگوں ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے رات کو جلدی سو جائیں گے تو فجر کی نماز کے لیے جاگیں گے۔ پھر اسی طرح بے فائدہ چیزیں جیسا کہ ٹی وی دیکھنا، موبائل یا گیمز، اس میں جو وقت ضائع کرتے ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا ختم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ فجر میں اٹھانے والی جو چیزیں ہیں، جو ذرائع ہیں، الارم وغیرہ لگا کے سونا، ان چیزوں کو اور اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نہ فجر چھوٹ سکتی ہے اور نہ ہماری زندگی میں کوئی اور نماز چھوٹ سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا علاج، اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دے۔ تو بہرحال بے نمازی کا انجام کیا ہے، اس مختصر سی وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں اہم آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔